دین کے 4 اصول ہیں. کتنے اصول؟ زور سے بولو کتنے؟ الکتاب والسنت والاجماع والقیاس. پہلے نمبر پہ کتاب اللہ، دوسرے نمبر پہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے نمبر پہ اجماع ہے اور چوتھے نمبر پہ قیاس ہے. یہ سب مانتے ہیں نا؟ اب جو ہے اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول شاشی میں یہ بات درج ہے کتاب و سنت کی باس میں کہ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کثرت سے حدیثیں تمہارے سامنے بیان کی جائیں گی. مثلا ایک خطیب کہتا ہے کہ حدیث میں آیا اے اللہ کے نبی اگر تجھے بناتے تو یہ جہان ہی نہ بناتے. یہ حدیث کہتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث زور سے بولو حدیث. آپ نے فرمایا کثرت سے حدیثیں بیان کی جائیں گی، لہذا اس کا معیار اور کسوٹی اللہ کا قرآن ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا فما وافق فاقبلوہ وما خالف فاترکوہ. کوئی مولوی یا پیر تمہارے سامنے حدیث بیان کرے، اگر حدیث کتاب اللہ کے موافق ہو تو اس کو سینے سے لگا لو، اور جو مخالف ہو فاترکوہ اس کو چھوڑ دو. اب ایک بات، ایک نمونہ کہ مولویوں نے حدیث اور قرآن کا تقابل کیسے پیش کیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. زور سے بولو سبحان اللہ. میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کریں، رب کے سامنے سجدے کریں، قیام کریں، رکوع کریں، نظر نیاز پیش کریں، بندگی کریں، عاجزی کریں. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر حتی یأتیک الیقین، موت کے آنے تک، موت کے آنے، زور سے بولو موت کے آنے تک. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فتح الباری میں یہ روایت موجود ہے، جب میرے پیغمبر کی روح مبارک جسم پاک سے نکلی، امی عائشہ فرماتی ہیں لم اجد قط ریحا اطیب منہ. جب میرے پیغمبر کے پاک جسم سے روح نکلی، اتنی خوشبو حجرہ نبی میں پھیلی کہ آج تک میں نے سونگھی نہیں ہے. اللہ اللہ. ام المؤمنین بھی فرماتی ہیں میرے نبی کی روح نکلی، کہاں چلی گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی. بخاری شریف. بخاری. یہی ہمارا جرم ہے، ہمیں ہمارے اکابر نے یہ بات سکھائی ہے، بات سچی کرو، چاہے مسلح چھوٹ جائے، چاہے امامت چھوٹ جائے، خطابت کو نہ دیکھنا، بات قرآن کی کرنی ہے یا نبی کے فرمان کی کرنی ہے. تو آپ پہ موت آئی کہ نہیں آئی؟ موت آئی ہے. اور علامہ روح المعانی نے جو ہے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ انبیاء کا مقر، ان کی ارواح کا مقر اعلیٰ علیین ہے. کیا ہے بھئی؟ اعلیٰ. اب نبی پہ موت آئی، موت تک عبادت ہوئی. اللہ نے فرمایا حتیٰ، یہ غایت اور انتہا کے لیے، موت کے آنے تک عبادت کر. یہ تو قرآن میں آیا. اب مقابلے میں ملا نے حدیث پیش کی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنی
اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تو کہتا ہے حتیٰ نماز کا مسئلہ موت کے آنے تک ہے، حدیث کو قرآن کے مقابلے میں پیش کر دیا۔ اگر یہ حدیث سچی ہے، اپنی اس حدیث کے مطابق تیرا مذہب ہے، اس کے راوی اگر سارے صحیح سالم ہیں، میں تیرا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو، ہم مرید ہیں پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، ان کی ایک بہترین بات ہے، سب توجہ سے سنیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام 1 لاکھ سے اوپر ہیں۔ کتنے بھائی؟ 1 لاکھ سے ہم اوپر معاف کرتے ہیں۔ اب 1 لاکھ میں سے 99,999 کتنے بھائی؟ زور سے بولو۔ 99,999 صحابی ہمیں تمہیں معاف کرتے ہیں۔ حضرت شاہ جی فرماتے تھے کہ ایک صحابی پیش کر، صدیق کو پیش کر، فاروق اعظم کو پیش کر، نبی کے صحابہ میں سے ایک صحابی کو پیش کر جس کا عقیدہ یہ ہو کہ میرے پیغمبر اس قبر مبارک میں زندہ موجود ہے۔ شاہ جی فرماتے تھے یہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے لیکن حوالہ پیش نہیں کر سکتا۔ اشاعت التوحید و سنہ۔ پیر بخاری، زور سے بولو۔ پیر بخاری۔ اچھا، دوسرا ایک جھلک، اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایماندارو درود بھیجا کرو میرے نبی پہ۔ اور امام بخاری نے کہا کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ صلاۃ اپنے نبی پہ بھیجتا ہے۔ کیا مقصد؟ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریفیں کرتا ہے۔ دیکھو نا میرے پیغمبر کے قرآن پڑھنے کو، دیکھو نا میرے پیغمبر کے پتھر کھانے کو، پتھر کھا رہا ہے پھر بھی اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کر رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آج کے مولوی کی طرح تو نہیں تھا کہ اپنی طرف سے جو ہے وہ اپنی عقل دوڑاتا، اس لیے میں عام طور پہ عرض کرتا ہوں کہ مولوی عقل کے تابع ہے، ہم نبی کی نقل کے تابع ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام تشریف لائے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی کیف نصلی علیک، ہم آپ پہ کیسے درود بھیجیں؟ تمام مفسرین نے، محدثین نے یہ حدیث نقل فرمائی، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، کیسے ہم آپ پہ درود بھیجیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے فرمایا یوں کہو اللہم، زور سے بولو۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ اللہم، اے اللہ، اللہم اے اللہ تو درود بھیج اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم جب کہا تو یہ دعا بن گئی۔ قرآن کا یہ عقیدہ مولوی کہتا ہے یہ پاکستان کے چند بندوں کا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ پاکستان کا نہیں قرآن کا عقیدہ ہے۔ ہر دعا کو سننے والا ہے تو کون ہے؟ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم۔
وہ تمہاری دعا سنتے، جو تمہاری پکار سنتے۔ تو دعا سننے والا کون؟ زور سے بولو کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، بانی کعبہ کا عقیدہ کی دعا سننے والا ہے تو کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ اچھا، اللہم صلی علی محمد، یہ تو بنی دعا۔ اب چنانچہ مقابلہ میں محمد ابن مروان شیعہ کذاب نے ایک روایت پیش کی، تمام محدثین نے جرح کی ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے تفرد بھی محمد ابن مروان، اس میں محمد ابن مروان اکیلا راوی ہے، کذاب جھوٹا ہے۔ تمام جرح تعدیل کے ائمہ نے اس کو کذاب اور جھوٹا کہا۔ اب اس نے ایک روایت گھڑی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جو میری قبر کے پاس سے درود پڑھے، میری قبر کے پاس، میری قبر کے، اب تو پاس نہیں رہا، من صلی وراء الروضہ کی روایت پیش کرو کہ جو روضہ سے باہر درود پڑھے۔ اب اندہ قبری کی بات ہی، زور سے بولو اندہ قبری کی بات ہی، اب تو اس میں جھگڑا ہی کرنا فضول ہے اندہ قبری پہ۔ وراء الروضہ خارج الروضہ، روضہ سے جو باہر پڑے وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اس پہ کسی مولوی کے پاس کوئی حدیث نہیں۔ اندہ قبری جو میری قبر کے پاس پڑے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھا جائے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک کے قرآن نے اس مولوی کے منہ پہ تماچا مارا۔ اللہ پاک کے قرآن نے فرمایا درود چونکہ دعا ہے، دعا سننے والا کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ تو جھوٹے راویوں کی روایت تم نے سینے سے لگا لی۔ پیر بخاری رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ اگر مولوی اس روایت کو سچا ثابت کرے، کوئی مولوی پاکستان کا کوئی مولوی اگر اس روایت کو سچا ثابت کرے تو سامنے آئے، لیکن پہلے رن طلاق چاہ کے آئے۔ رن طلاق سمجھتے ہو نا کہ اگر یہ بات جھوٹی ہے تو میری بیوی کو کیا ہے؟ طلاق۔ رن طلاق چاہ کے آوے، شاہ جی فرما دیں کہ نہ مذہب چھوڑا تو نہ رن نو چھوڑ دا۔ اللہ اللہ۔ تو دیکھو ہمارا جو مسلک ہے آناف کا کہ کتاب اللہ سب سے پہلے ہے، پھر حدیث ہے، اور حدیث کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا چونکہ سابقہ نبیوں کے ذمہ لوگوں نے باتیں لگائیں، اس لیے آپ نے فرمایا حدیثیں تو بیان کی جائیں گی لیکن اس کا معیار اللہ کا قرآن ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔